اس صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں سے ایک چوپائے کو، دابۃ الارض کو باہر نکالے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ زمین کا دابۃ الارض کا باہر نکلنا اور اس کا پھر لوگوں کے ساتھ کلام کرنا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جو ہے امن عطا فرمائے گا، اور جو برائیاں کرتے ہیں ان کے چہروں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ناکامی اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس کا سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر ان کی زندگی کے بہت سے کارہائے نمایاں جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون، قارون اور حامان جو تھے وہ زمین کے اوپر جو تھے بڑے زبردست اور جابر قسم کے جو تھے وہ بنے ہوئے تھے، زمین کے اوپر اپنے معاملات کو جو تھے وہ انہیں بڑی طریقے سے کے ساتھ جو تھا مسلط کیا ہوا تھا، زمین کے اوپر اپنا غلبہ کیا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مستضعفین ہیں انہیں زمین کے اوپر عروج دیا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا کیا۔ فرعون اس بات کا فیصلہ کیے ہوا تھا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے، چنانچہ سیدنا ہارون کی ولادت اس سال ہوئی جس دن فرعون جو تھا بنی اسرائیل کے بچوں سے تعرض نہیں کر رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال پیدا کیا جس سال فرعون اس بات کا حکم نامہ جاری کر چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے ہیں انہیں شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ولادت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی کا نزول فرمایا۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے انبیاء پہ آتی رہی، لیکن بعض دیگر ہستیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ اس کو دودھ پلائیں اور غم کھانے کی ضرورت نہیں، نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کو واپس پلٹاؤں گا اس حالت میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہوں گے۔ اور وہی ہوا جب فرعون کے ہرکارے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو اپنے بچے کو پنگوڑے میں ڈال کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب بظاہر اس سال پیدا ہونا جس سال بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور پھر دریا کے حوالے بچے کو کر دینا، یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ تو وہ دریا کی لہریں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کو لے کر اس طرف سے وہ چلیں جہاں پر فرعون کا محل تھا۔ سیدہ آسیہ نے دور سے، جو کہ اس وقت فرعون کی جو تھی زوجہ تھی، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کو دیکھا، پنگوڑے ہوتے بچے کو دیکھا، تو اس موقع پہ آپ نے الفاظ کہے قرۃ عین لی ولک، کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، آپ اسے قتل نہ کریں، بڑے ہو کے یہ ہمارے لیے جو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو فرعون نے جو ہے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چونکہ اس وقت بہت زیادہ غم کی کیفیت میں تھی، صدمے کی کیفیت میں تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کریں۔ جب وہ فرعون کے محل کے پاس جو ہے وہ پہنچتی ہیں تو وہاں دیکھتی ہیں کہ فرعون نے بجائے اس کے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، ان کی کفالت کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور محل کے اندر جتنی دایائیں موجود ہیں وہ ان سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مانوس نہیں ہو رہے۔ تو اس موقع پہ وہ یہ بات کہتی ہے میں آپ کو ایک اہل بیت سے آگاہ نہ کروں، ایسے گھر والوں سے آگاہ نہ کروں جو اس کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکتے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، تو فوراً سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مانوس ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی ان کی گود میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو واپس پہنچا دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی کفالت ہوئی تو اس انداز میں ہی کہ آپ بادشاہ کے محل کے اندر جو تھی آپ کی کفالت ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے آپ کی معاشرے کے اندر فرعون کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کے اوپر بھی آپ کی بڑی ایک دباؤ اور آپ کا بڑا ایک ان کے اوپر جو تھا نا غلبہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نواز دیا، اور اس کے بعد جوانی کے عالم میں آپ اس وقت جب ایک موقع پہ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ آپ نے دیکھا دو آدمی پہ لڑے، ایک فرعونی قبیلے کا بندہ تھا اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا آواز دی کہ آپ جو میری مدد کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، فرعونی قبیلے کے بندے کو مکہ مارا تو وہیں پہ وہ دم توڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب منظر دیکھا تو فوراً سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی ربی انی ظلمت نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی جان کے اوپر جو ہے نا
جو ہے ظلم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے ان کو جو ہے اس موقع فوراً سے پہلے اپنی بخشش کو ان کے اوپر جو ہے نازل فرما دیا۔ اس موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دعا مانگی، ربی بما انعمت علیہ فلن نکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے پروردگار تو نے مجھ پہ بہت سے انعامات کیے ہیں، اب میری تیری بارگاہ میں ایک دعا یہ ہے کہ تو مجھے کبھی مجرموں کا ساتھی نہ بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح اس حالت کے اندر ہوتی ہے کہ ایک خوف کی کیفیت ہے، تو وہ آپ دوبارہ شہر کے اندر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہی بندہ جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا، آج ایک اور فرعونی کا لاڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جو ہے بالکل جو ہے وہ اعتدال کے راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے اور تیرے اندر سرکشی پائی جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے بنی اسرائیل کے آدمی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس موقع پر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ آپ جس طرح آپ نے کل ایک بندے کو قتل کیا، آپ مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک آدمی بستی کے کنارے سے آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہتا ہے کہ فرعون کے ہرکارے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیے تاکہ کہیں آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ دعا مانگتے ہیں، ربی نجینی من القوم الظالمین، یا میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ آپ کا رخ جو ہے وہ مدین کی گھاڑ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ اس سمت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستے کے اوپر گامزن فرما۔ جب ہم مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچتے ہیں وہاں ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پانی کو نکال رہے ہیں، اور ان لوگوں کی موجودگی میں 2 خواتین ایسی ہیں جنہیں پانی نکالنے کا موقع نہیں مل رہا ان کے خاتون ہونے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کے آپ اس بات کی دعا مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو خیر تم نے نازل کرنی ہے میں اس کا طلبگار ہوں۔ تو اسی اثناء کے اندر انہی خواتین میں خاتون جو چلتی ہے آپ کے پاس آتی ہے اور یہ بات کہتے ہیں ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے بابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی اجرت دی جا سکے جو آپ نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس آتے ہیں تو بزرگ کے بارے میں مفسرین نے 2 طرح کی باتیں کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا دین ہے کہ وہ مدین کے ایک بزرگ تھے، کچھ لوگ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ قرائن سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ حضرت شعیب کا جہاں بھی ذکر آیا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ویسے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہی مدین کی بستی تھی، اور وہ شیخ قرآن مجید کے اندر جس انداز میں موجود ہوا ہے وہ ان کو اللہ نے بڑی ایک بصیرت والی جو تھی ایک شخصیت تھے۔ تو یہ سارے کے سارے قرائن جو ہیں اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو بطور حق مہر جو ہے 8 سال یا 10 سال بکریوں کو چرانا ہوگا، جو مدت بھی آپ مکمل کرنا چاہیں اس مدت کو آپ مکمل کر کے یہ معاملہ جو ہے نا آپ کے نکاح اپنی بیٹی کو دینے کے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 10 سال کی مدت پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے وطن کی یاست آتی ہے اور اپنے اہلیہ کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور وہ موسم جو سردی کا موسم ہوتا ہے جب کوہ طور کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو دور سے روشنی نظر آتی ہے، تو اپنی بیوی کو مخاطب ہو کہتے ہیں کہ مجھے سامنے سے جو ہے نا روشنی نظر آ رہی ہے، تو شاید وہاں پہ کوئی انگارہ موجود ہو تو میں اس کو لے کے آتا ہوں، یا وہاں پہ کوئی اور جو ہے خیر حریت کی بات یا کوئی رہنمائی والی بات شاید وہاں سے حاصل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو درخت کی اور سے کوہ طور کے دامن ہی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلام کرتے ہیں، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں تو ان سے بات پوچھتے ہیں آپ کے عصا کی کیا کیفیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بتلاتے ہیں میرے عصا کے ساجہ توقع علیہ واہش بہا علی غنمی والی فیہا مآرب اخری، میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ اپنے جانوروں کو ہانکتا بھی ہوں، اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو زمین کے اوپر گرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گراتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے نا وہ اژدہا بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو پکڑ لیجیے، دوبارہ اصلی صورت میں واپس آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالیے، باہر نکالیے، باہر نکالتے ہیں تو وہ بالکل چمکدار ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات کہتے ہیں یہ 2 نشانیاں جو ہیں آپ فرعون کے پاس لے کے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس موقع اللہ کی بارگاہ میں بات عرض کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے جو ہے اس مسئلے کے اندر نہ وہ بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے، اور دوسری بات یہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے پروردگار میرے بھیا ہارون کو بھی میرے ساتھ روانہ کرنا، جو ہے وہ مجھ سے فصیح اللسان ہے، اگر میں ساتھ ہوں گے تو میرا معاملہ جو آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد وہی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ
ان نشانیوں کو ڈینائی کرتا ہے، جادوگر کا مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، دیگر بہت سی نشانیاں اللہ ان کو دیتا ہے، لیکن وہ ہر نشانی کو ڈینائی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر کے آپ کر دیتے ہیں۔ فرعون کے گھر کے آپ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کتاب سے نوازتے ہیں، توریت سے، اور بعد میں توریت کے ہی اسباق جو ہیں بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں پہ فرعون کے انجام بد کا ذکر کیا وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قارون بھی قوم موسیٰ کا ایک بڑا سرکش آدمی تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ تھے اس کو یہ بات کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو بھی لوگوں سے اس نے سلوک کیا کر جس طرح اللہ نے جیسا اس نے سلوک کیا ہے، اور زمین پہ فساد نہ کیا کر، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جواب میں بجائے اس کے کہ وہ احسان والا معاملہ، نیکی والا معاملہ اختیار کرتا، جواب میں کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے جو کچھ بھی کمایا اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بستی میں پورے زیب و زینت کے ساتھ نکلا، جب پوری بستی میں زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو وہ جو دنیا دار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، نے کاش ہمیں وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ تو جو اہل علم تھے انہوں نے کہا جو اللہ کی طرف ملنے والی ثواب اور اجر ہے وہ اس مال سے بہت بہتر ہے، لیکن اس کو وہی لوگ پا سکتے ہیں جو صابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ تمام حجت کرنے کے لیے فخسفنا به وبدارہ الارض فما کان له من فئة ینصرونہ من دون اللہ، اس کو اس کے گھر سمیت زمین کا دنسا دیا اور کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وقتی طور پر مال سے نوازتے ہیں تو اس کو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کام نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تلف کرنے کے اوپر قادر ہیں۔